أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم امام ہدا اور رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی صفات سے مزین کیا کہ آپ سے پہلے کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو ایسی صفات عطا نہ ہوئی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے چند ایسے امتیازات بخشے کہ ویسے امتیازات کسی عام انسان کو تو درکنار، کسی نبی اور رسول کو بھی حاصل نہ ہوئے۔ ان سب میں سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ رب کائنات نے آپ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین بنا کر بھیجا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فوقیت بخشی گئی ہے۔ ان کا تذکرہ آپ نے اپنے کلام مبارک میں فرماتے ہوئے کہا، ختم بی البنیان و ختم بی الرسل۔ ان فضائل میں سے جو اللہ نے خاص طور پر مجھ کو عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبوت کی عمارت کو میرے تشریف لے آنے کے بعد ختم کر دیا ہے، اور مجھے رب نے خاتم الرسل بنا کر بھیجا ہے۔ اب مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ کائنات کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کیا جائے، انہیں خدا کی توحید پر کاربن اور عمل پیرا بنایا جائے، اور کائنات کو اس بات کی خبر دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی احکم الحاکمین موجود نہیں ہے، وہی فرما روا، وہی حاکم، وہی صاحب اقتدار، اسی کا قانون، دنیا میں اسی کا نظام، اور کائنات میں صرف اسی کا سکہ چل سکتا ہے اور کسی کا نہیں چل سکتا۔ انبیاء اور رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لدو للموت وابنو للخرابی، کہ جانتے ہوئے اس بات کو یقین سے جان لو کہ تم اس لیے پیدا ہو رہے ہو کہ مر جاؤ، بناتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ تمہاری بنائی ہوئی چیز ڈھہ جائے گی۔ اس لیے یہی اصول
فطرت کا انبیاء اور رسل پر بھی کار فرما رہا کہ دنیا میں انبیاء تشریف لاتے رہے، وفات پاتے رہے، اس کائنات سے رخصت ہوتے رہے۔ ایک نبی آتا، پھر اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ دوسرے نبی کو ارسال فرما دیتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور اسی کام کو سر انجام دینا شروع کرتا جس کام کو پہلے نبی اور رسول سر انجام دے رہے تھے۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو گئے تو اس بات کا علم ہو گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا ہے تو وہ کار نبوت جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چل کر حضرت عیسیٰ اور بعد کے رسولوں تک جاری رہا، اب وہ کار نبوت کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، فرمایا وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، اللہ نے وہ کام جو پہلے انبیاء اور رسولوں کے سپرد کیا تھا، اب اس کام کو اللہ نے میرے خلفاء کے سپرد کر دیا ہے کہ میرے خلفاء وہی کام کریں گے جو پہلی امتوں کے نبی کرتے رہے۔ اس لحاظ سے یہ بات معلوم تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یا دوسرے اور صحیح اور صریح الفاظ میں آپ کی وفات پا جانے کے بعد، امت کی نگہداشت کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرما دے گا جو بالکل وہی کام کریں گے جو پہلی امتوں کے نبی کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح کار نبوت کو اور دعوت رسالت کو آگے بڑھائیں گے جس طرح کے انبیاء بنی اسرائیل اپنے اپنے پہلے نبیوں کی وفات پر دعوت رسل اور کار نبوت کو آگے بڑھاتے رہے۔ اس لحاظ سے ان لوگوں کے مرتبے کا تعین بھی ہو گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت کے منصب پر سرفراز ہونے والے تھے، اور اسی بنیاد پر امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اپنے نائبین کے مقام کو ان الفاظ میں متعین کیا، فرمایا لوگوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اے لوگوں سن لو، میرے خلفاء کی سنت پر بھی اسی طرح عمل کرنا جس طرح محمد کی سنت پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی پیروی محمد کی پیروی ہے، ان کی اقتدا رسول اللہ کی اقتدا ہے، ان کی اتباع خاتم النبیین کی اتباع ہے، ان کی دعوت سید الرسل کی دعوت ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء بنی اسرائیل کی وفات کے بعد دیگر انبیاء کو مبعوث کر کے اپنی دعوت کو باقی جاری اور ساری رکھا، اسی طرح رب کائنات نے میری دعوت کو باقی جاری اور ساری رکھنے کے لیے اس مقام پر میرے خلفاء کو متعین کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ الخلفاء
الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے نائب ہونے والے، میرے مسند امامت پہ بیٹھنے والے، امت کی قیادت پر سرفراز ہونے والے، ان کو میں ناطق وحی اللہ کے حکم پر اپنی زبان سے ہادی بھی قرار دے رہا ہوں، مہدی بھی قرار دے رہا ہوں کہ جو ان کو مانے گا وہ ہدایت والا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ درست راہ پہ چلنے والا، جو ان کی پیروی کرے گا وہ محمد کی پیروی کرنے والا، اور من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو محمد کی پیروی کرے گا وہ خدا کی پیروی کرے گا، ومن اطاع اللہ فقد دخل الجنہ، جو خدا کی پیروی کرے گا اللہ جنت اس کو لکھ کر عطا فرما دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے قیادت کے منصب کے اوپر سرفراز ہونے والوں کو من بعدی کا لفظ کہہ کر راشدین اور مہدیین کا لقب عطا کیا۔ اب ایک دوسری بات کو سمجھ کر پھر موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور امتیاز اللہ نے عطا کیا، جس طرح کے رب نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اسی طرح منفرد نبی ہے جنہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد پر اپنی زندگی میں اس دعوت کے خطوط پر اپنی دعوت کے اصولوں پر استوار کر کے ایک ریاست قائم کی۔ پہلے آپ سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی دعوت کی بنیاد پر ریاست کی بنیاد رکھی ہو۔ آپ سے پہلے کئی نبی ایسے گزرے جو بادشاہ تھے، کئی ایسے نبی گزرے جو سلطان تھے، حاکم تھے، فرما روا تھے، لیکن یہ سلطنت اور یہ مملکت اور یہ بادشاہت انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد پہ حاصل نہیں کی تھی، بلکہ انہیں کسی اور وجہ سے، کسی اور بنیاد پر یا وراثت کے طور پر یہ مملکت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، لیکن ان کو بادشاہت جو ملی وہ وراثت میں ملی تھی، انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد پر بادشاہت کو وجود میں نہیں لائے تھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد انہیں لوگوں نے طالوت کے مرنے کے بعد اس کے وارث کے طور پر بادشاہ بنایا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور بہت سے امتیازات رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا امتیاز یہ بھی تھا کہ آپ نے اس قرآن کے خطوط پر، اس کتاب ہدایت جسے رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے رحمت للعالمین پہ نازل کیا تھا، اس کے اصولوں اور اس کے ضابطوں پر ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس ریاست کے اندر اس قرآن کو نافذ کیا، اپنے فرمان کو نافذ کیا، اور مسلمانوں کو کتاب و سنت پر مبنی ایک حکومت عطا کی۔ یہ امتیاز بھی اللہ نے محمد کریم کے سوا کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے گئے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، صرف 12 ماننے والے تھے، اور ان 12 میں سے بھی کئی ساتھ چھوڑ بیٹھے تھے،
ایک نے 12 میں سے یہودیوں کا جاسوس بن جانا گوارا کر لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح بے یار و مددگار مفردوں تک اپنی قوم کو لیے پھرتے رہے، اور جب قوم نے اللہ کے احکامات کو ماننے میں تحمل کیا تو آسمان سے آواز آئی، جو یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال صحرا نوردی کرتے رہو، جنگلوں کی خاک چھانتے رہو، انہا محرمۃ علیکم، ہم نے فلسطین کی سرزمین کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. اسی قسم پرسی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی توحید کو سینے سے لگائے در بدر پھرتے رہے، جلا وطنیاں اختیار کرتے رہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم ماننے سے انکار کر دیا. لوط علیہ السلام اپنے سامنے اپنی بستی اور اپنی قوم پر پتھروں کو برستا ہوا دیکھا. سارے انبیاء، سارے رسول اللہ، ان کی کیفیات یہی رہی. تنہا محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، منفرد ہستی، یگانہ نادر روزگار شخصیت، اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا آخری نبی آیا تو ماننے والا کوئی بھی نہ تھا. 13 برس تک مکہ کے بازاروں میں آوازیں دیتا رہا، جواب میں پتھر آتے رہے. طائف کی بستی میں گیا، اس کے مرغزاروں میں جا کر اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کیا، جواب میں گالیاں سنی. بازار سے باہر نکلے، گنڈوں نے پیچھا کیا، اتنے پتھر برسائے کہ جس کی سواری کی بانگ کو جبریل امین نے تھاما تھا، آج اس کے قدموں کے اندر اس کے جسم اطہر کا خون اتنا جمع ہو گیا کہ قدم اٹھانا دوبر ہو گیا تھا. اور حب رسول اللہ زید بن ثابت نے آگے بڑھ کے کہا تھا، آقا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا لوں. تو رحمت کائنات نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا، زید آج تو میرا بوجھ تم اٹھا لو گے، قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس ساری بستی میں گالیاں دینے والے تو تھے، پتھر مارنے والے تو تھے، مذاق اڑانے والے تو تھے، محمد کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. طائف کے ایک نوجوان کو ترس آیا، اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت چہرے والا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنا خوبصورت چہرہ کہ جس کو دیکھ کے چاند بھی شرما جائے، اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. واقف بھی نہ تھا، قوم کا بھی نہ تھا، قبیلے کا بھی نہ تھا. اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا. اپنے نوکر کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے اس آدمی کی دعوت کا تو کچھ علم نہیں ہے، سچی ہے کہ جھوٹی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بستی بستی پھرا ہوں، میں نے روئے زمین پر اس سے خوبصورت چہرے والا انسان نہیں دیکھا. زخمی پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
2.5 मील तक बस्ती वालों ने इसका ताकुब किया है। इसने किसी को गाली नहीं दी है, बुरा नहीं कहा है। अब बेहोश पड़ा हुआ है। लो, मेरे बाग के अंगूरों का एक खोशा ले जाओ और उसको जाके खिला दो। न जाने गरीब ने खाना भी खाया है कि नहीं खाया। वो गुलाम एक थाली के अंदर अंगूरों का खोशा रख के जाता है। सरवरे कायनात के चेहरा अतहर पर हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ फेरते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखें खोलिए, या रसूल अल्लाह आंखें खोलिए। इधर ज़ैद आवाज दे रहा है, उधर आसमान से जिब्रील आवाज दे रहा है। हुजूर ने आंखें खोली। ज़ैद के कहने से पहले आसमान से फरिश्ता आया, मुझे अर्श वाले ने भेजा है, कहा है कि अगर आप कहें तो जिन्होंने आपको मारा तेरा रब इनको इस तरह मारे कि इनका नामो निशान तक न मिले। इमाम कायनात ने कहा, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह, मैं इंतकाम लेने के लिए तो नहीं तूने मुझको भेजा, मैं तो हिदायत के लिए आया हूं। अल्लाहुम्मा हद कौमी, अल्लाह मैं मारने वालों की भी हिदायत की ही दुआ मांगता हूं, तू इनको हिदायत अता फरमा। अल्लाह, ज़ैद इब्न हारिसा की बात मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनते हैं, फरमाया क्या बात है? कहा, या रसूलुल्लाह, इस ताइफ की बस्ती के एक जवान ने आपके लिए ये अंगूर भेजे हैं, ये गुलाम लेके आया है। नबी ये कायनात उठ के बैठे, हाय हाय हाय, अंगूर की तरफ हाथ बढ़ाया, कहने लगे बिस्मिल्लाह, अल्लाह मार भी तेरे नाम पे खाई है, होश भी तेरे नाम पे ही आई है। अल्लाह कोई शिकवा शिकायत नहीं, तू अगर राजी हो जाए, मेरी इस जिद्दोजहद को कबूल कर ले तो तेरा नबी राजी है। अल्लाह के नाम के साथ मैं इस अंगूर के गोशे को तोड़ रहा हूं। उस गुलाम ने सुना, कहने लगा, ए खूबसूरत चेहरे वाले, ये किसका नाम ले रहा है? ये नाम मैंने यहां तो कभी नहीं सुना। यहां तो लात का नाम लेते हैं, उज्जा का लेते हैं, सास इसका लेते हैं, मनात का लेते हैं, दाता का लेते हैं, फुला का लेते हैं। ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना जिसका तू नाम ले रहा है। कहा, मैं उसका नाम ले रहा हूं जिसने मुझे हक के साथ नबी बना के भेजा है। हाय 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 हाय, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किस कसम पुरसी के आलम में इस दीन को लेके आया। गुलाम कहता है कि मैंने बात सुनी और दिल चीर के रह गई। मैंने कहा, अगर तुझको उस पर इतना ही ईमान है और इतना ही यकीन है तो वो तेरा रब तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो यकीनन तेरी मदद करेगा। वो मालिक देख रहा था, जल्दी से गुलाम को आवाज दे के कहने लगा, पलट आओ, अंगूर खिलाने के लिए भेजा है, इसकी बात सुनने के लिए नहीं भेजा है। इस कदर दुश्मन, इस कदर बेजार व मददगार। और जब हिजरत की रात मक्का छोड़ के निकले तो अकेले अबू बकर के सिवा कोई दूसरा साथ नहीं था। तन्हा अबू बकर और अबू बकर की बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खाना देने के लिए इस तरह आती है कि बकरियों को चराते हुए रेवड़ को हाँक के गारे सौर के पास ले आती है कि किसी को पता न चले कि अपने बाबा को और बाबा के मुर्शिद को खाना देने जा रही हो। लोग यही समझे कि बकरियां चलती हुई इधर उधर जा रही हैं और बाबा को पता चल जाए, किसी बकरी का दूध दो ले, अपने आका को भी पिला ले और खुद भी पी ले। इस कदर बेजार होना कोई जान सकता था? इस कसम पुरसी के आलम में अपनी दावत का आगाज करने वाला नबी और पैगंबर, जिसका हाल यह है कि जब अपनी जिंदगी के अहम तरीन सफर हिजरत के सफर पर रवाना हो रहा है तो हिफाजत के लिए कोई तलवार भी साथ नहीं है, असलहा कोई मौजूद नहीं। तन्हा
آگے کونین کا تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے صدیق اکبر بیٹھا ہوا ہے. اور صدیق تیرے نصیبے کا کیا کہنا کہ تیرا سینہ ہے اور محمد کی پشت مبارک ہے. اللہ نے تجھ کو کیا اعزاز بخشا. ہجرت کی راتیں سفر کیا تو محمد کو اپنی آغوش میں لے کر, اور اگر غار ثور میں محمد نے آرام کیا تو تیری گود ہے اور محمد کا سر ہے. کتنا خوش نصیب ہے تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہے. اور میں کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہا کرتے ہیں علی بہت افضل ہے. کوئی شبہ نہیں کہ علی بہت افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فضیلت کا سبب بتلانے والے یہ بتلاتے ہیں کہ حملہ حیدری میں بھی شیعہ ناظم یہ لکھتا ہے کہ اس کے منقبت اور فضیلت کا کیا کہنا ہے کہ ہجرت کی رات سرور کائنات سفر پر روانہ ہوا تو کون تھا جس کے پاس محمد کا بستر تھا؟ بستر محمد تھا اور علی کا جسم اطہر تھا. اس سے بڑی منقبت کی بات کیا ہے؟ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایمان کی بات یہ ہے کہ سچی ہے. واقعی اس شخص کے نصیبے کا کیا کہنا کہ جس کا جسم محمد اکرم کے بستر پہ پڑا ہوا. لیکن انصاف کی بات کہو کہ اگر کسی کے پاس بستر ہے وہ تو بڑا افضل ہے, اور لیکن جس کی آغوش میں خود بستر والا ہے اس کی منقبت کا کیا کہنا ہے؟ یہاں صرف بستر ہے اور غار ثور کے اندر خود بستر والا ابو بکر کی آغوش میں لیٹا ہوا ہے. اس کی منقبت کا کیا کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی لیے تو فاروق کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور غار ثور کے اندر گزاری ہوئی 3 راتوں کی نیکیاں دے دو. اور خود محمد اکرم نے ارشاد فرمایا تھا ایک تاروں بری رات جبکہ نبی یہ کائنات حجرہ عائشہ میں تشریف لائے اور اس کے صحن میں بیٹھ کے آسمان پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ آسمان کی طرف تو دیکھو. صدیقہ نے اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا, دیکھا ہر طرف ستارے چشمک کر رہے ہیں, پورا آسمان ستاروں سے ڈھکا ہوا ہے. دل میں اچانک خیال آیا, کہنے لگی یا رسول اللہ هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. کہ حبیب کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی اتنی لاتعداد اور بے شمار نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو نبی یہ رحمت نے تبسم فرمایا, کہنے لگے نام یا عائشہ, عائشہ ایک ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار جتنے آسمان کے ستارے. تو جلدی سے صدیقہ پوچھنے لگی من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے ہنستے ہوئے کہا عمر ابن الخطاب, وہ فاروق ہے خطاب کا بیٹا. عائشہ سن کر شستر رہ گئی. خیال یہ تھا کہ میرے آقا نام لیں گے تو میرے بابا کا لیں گے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ, یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ نبی نے مسکرا کے عائشہ کو دیکھا, فرمانے لگے عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کا اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو. آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے. آؤ سمجھنا چاہو تو سن لو, انما جمیع حسنات عمر کا لیلۃ واحدۃ ابی بکر. عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں اس ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ابو بکر نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے. ابو بکر کی نیکی. تو بات ابھی جو میں بیان کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ اس قدر قسم پرسی, بے یار و مددگار, بے کسی
اور بے بسی سے سفر کرنے والا پیغمبر، تنہا اکیلا ابو بکر صاحب، اور ابھی 2 برس نہیں گزرتے کہ اس اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود دشمن چہار طرف کے ٹکرا ٹکرا کے پاش ہو گئے، محمد کی سلطنت باقی اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اور جس دن، آج مسئلہ سن لو، جس دن محمد کی سلطنت نہ رہی، اللہ دنیا کو باقی نہیں رکھے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ جس دن نبی کی سلطنت ختم ہو گئی، اس دن اللہ دنیا کو ہی باقی نہیں رکھے، دنیا بھی ختم ہو گئی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے منفرد نبی، یگانہ رسول کہ رب کائنات نے ان کی جرأت کا، ان کی بہادری کا، ان کی شجاعت کا، ان کی جد و جہد کا، ان کی کوشش و کاوش کا، ان کی تگ و تاز کا یہ صلہ کائنات میں عطا کیا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی سنت اور رب کے قرآن پر مبنی ایک ریاست قائم کر دی دنیا کے اندر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد سے منفرد نبی تھی، جو صاحب سلطنت تھے۔ میرا آقا صرف مسجد کا امام نہ تھا، صرف منبر کا امام نہ تھا، صرف محراب کا امام نہ تھا، میرا آقا بازار میں بھی امام تھا، عدالت میں بھی امام تھا، تجارت میں بھی امام تھا، سیاست میں بھی امام تھا، میدان جنگ میں بھی امام تھا، اور چشمے فلک نے ایسا امام نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنے بگھوڑے جرنیلوں کو بھی دیکھا ہے، جن کو درباری ملا تعویذ دیتے ہیں کہ شاید ان کے اندر کوئی جرأت پیدا ہو جائے، لیکن بزدل نہ خمیرہ گاؤ زبان کھا کر بہادر ہو سکتے ہیں، نہ کسی زمین پوش ملا کا تعویذ پی کر بہادر ہو سکتے ہیں۔ بہادر صرف وہی ہوتا ہے جو محمد عربی کے نقشے قدم پر چلتا، یا محمد کی سیرت کو اپناتا، محمد پر اترے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاتا، اور محمد کی سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے۔ چشمے فلک نے ایسا جرنیل کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک آدمی نے کیا خوب بات کہی ہے، ایک مورخ نے لکھا کہ دنیا کے کسی لغت کے اندر، دنیا کی کسی زبان میں ایسے الفاظ نہیں ملتے جو میرے آقا کی بہادری کو ادا کر سکے۔ اتنا بہادر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجید، اور سنو، آج کی دنیا علم کی دنیا، تعلیم کی دنیا، کتابوں کی دنیا، لکھنے پڑھنے کی دنیا ہے۔ آج تک دنیا نے جتنے کمانڈر جنے ہیں، ان سب کا خیمہ پچھلی صف میں ہوتا ہے، پیچھے رہ کے اپنی فوجوں کو کمان کرتے ہیں، ہدایات بھیجتے ہیں۔ اور چشمے فلک نے ایسا کمانڈر کہاں دیکھا ہوگا کہ آمینہ کا لال لڑتا تھا، ساری سمے پیچھے ہوتی تھی، امام سب سے آگے ہوتا تھا۔ ایسا کمانڈر کسی نے نہیں دیکھا۔ اور عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ محمد الرسول اللہ بنی حوازن کی جنگ کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو لے کے جا رہے تھے، اور ابن ہشام نے بھی لکھا، کہا دنیا والوں سے عجب ہمارے آقا کا دستور تھا، جنگ کی طرف جاتے ہوئے سب سے آگے، فتح پا کے آتے ہوئے سب سے پیچھے، گھر کی طرف آتے ہوئے سب سے پیچھے، اور جنگ کی طرف جاتے ہوئے سب سے
اور زمین فروش کھاتے ہوئے سب سے آگے اور بھاگتے ہوئے بھی سب سے آگے، لڑتے ہوئے سب سے پیچھے، کھاتے ہوئے سب سے آگے۔ کون ہے جس نے محمد ایسا انسان دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث پاک میں آیا ہے جنگ سے لوٹتے اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوتے جب تک سارے کمزور داخل نہ ہو جاتے، اور لڑتے ہوئے جاتے تو سب سے آگے۔ عبداللہ ابن عباس اور عباس کہتے ہیں جب کفار نے تاک کر تیر مارے، طوفان لگایا تیروں کا، ہم نے اپنے آقا کو دیکھا اکیلا تنہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بارش میں دشمن کے مورچوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ عباس چیختے ہوئے دوڑے، آقا دشمن نشانہ باندھے ہوئے، ہٹ جائیے۔ سرور کائنات نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ حضرت عباس نے آگے بڑھ کر نبی کی اونٹنی کی مہار تھام لی، یا رسول اللہ آگے موت ہے، مت جائیے۔ چچا تھا باپ کی جگہ، چچے نے لگام تھامی، چچے کو تو کچھ نہ کہا، رکاب سے پاؤں نکالا، چھلانگ نکالی اور تلوار لے کر بھاگتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑے، یہ کہتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور زمین والا تم بھی سن لو، آسمان کے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، کائنات میرے سینے کو تو دیکھے گی، محمد کو پشت کو نہیں دیکھے گی۔ محمد الرسول اللہ، ایسا بہادر نبی، ایسا شجاع نبی، ایسا دلیر نبی، ایسا امام سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے مدینہ طیبہ۔ اب اس سلطنت کو چلانے کے لیے قانون نافذ کرتا ہے، اور سارے بولو کون سا قانون نافذ کیا تھا؟ نہیں، شریعت بل نافذ کیا تھا۔ بے غیرت، بے ضمیر ملا، قوم کی حمیت کو بیچنے والے، زمین فروش، دین فروش، قوم فروختن بچی ارزاں فروختن، اعلان کرتے ہیں بے غیرت ہم نے جلسہ شریعت بل کی حمایت کے لیے مقرر کیا ہے، جاؤ تمہیں شریعت بل کی حمایت منظور، اور ہم کو محمد کی شریعت کی حمایت گوارا ہے۔ تم شریعت بل لے کے آنا قیامت کے دن، میں قیامت کے دن محمد کی رسالت کا جھنڈا لے کے آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تمہاری بے غیرتی کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی، کتنے فقیر ہو، صوفی ہو، شاعر کی ناعاقبت اندیشی، یہ ملا شریعت بل اور رسول اللہ نے کون سی فقہ نافذ کی تھی؟ بغیر تو سن لو، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک قرآن اور محمد کے فرمان کے سوا کوئی چیز دین، اونچی بولو دین، کوئی چیز دین، تم شریعت بل کو دین بنا کے آئے۔ اور فتویٰ مجھ سے سن لو، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من قرآن کہتا ہے جو اسلام چھوڑ کے اور کچھ لے کے آیا، شریعت بل لے کے آیا، خدا اسے قیامت کو بھی رسوا کرے گا۔ اور دنیا نے کیا کہا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، چہروں کو سیاہ کر لو، بے ساکھیوں کو ڈھونڈنے والوں، کون ہم کو تانا دیتے ہو، یہ نہیں مانتا، اور تانا دینے والوں، اور ایک بے غیرت راول پنڈی کے جلسہ عام سے بوکھلا کر، اہل حدیثوں کی غیرت سے بوکھلا کر، اہل حدیثوں کی حمیت سے بوکھلا کر، اہل حدیث کے جوانوں کی بیداری سے بوکھلا کر
یہ میرے نوجوان انشاءاللہ اب یہ جوان ہو گئی ہے پود، انشاءاللہ اب یہ پود جوان ہو گئی ہے. ہم نے 18 برس نہ تعویذوں میں گوائے ہیں، نہ کسی کی چوکھٹ پہ خایا بوسی کر کے گوائے ہیں، نہ کسی غیر کی چوکھٹ پہ پیشانی جگا کے گوائے ہیں. ہم نے یہ 18 برس ان نوجوانوں کی رگوں میں حمیت اور غیرت کا لہو گرما کے گروائے ہیں. انشاءاللہ اب ان نوجوانوں کو برگلایا جا سکتا انشاءاللہ. بوکھلائے ہوئے، گھبرائے ہوئے مر جاؤ، شرم نہیں آتی. غیر اللہ کو ماننے والے تم سے بہتر ہیں، اور وہ تو کسی بزرگ سے فریاد لے کے جاتے ہیں، تم ضیاء الحق کے پاس فریاد لے کے. وہی ضیاء الحق جو پچھلے جمعے یہاں آیا تھا تو رات کی تاریکی میں صحابہ باندھ کے داتا دربار گیا تھا. شرم کرو بغیر تو ڈوب مرو. وہ تو اس سے مانگتا تھا، تم اس سے مانگتے ہو کہ ہماری اس کے آگے، اس کی داتا کے آگے اور داتا کی. مر جاؤ. ضیاء الحق کے پاس گئے، وہ کھلا کر کہنے لگے یہ تم کو بھی برا کہتا ہے، شریعت بل کو بھی برا کہتا ہے، ہم کو بھی برا کہتا ہے. اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگے اس کو گرفتار کر لو. کہنے لگا بغیر تو تم بھی اپنے آپ کو اسی کا مسلک کہتے ہو، مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے مقابلہ کیا کریں، جوان سارے اس کے ساتھ ہیں. تم بات کرتے ہو، تم بات کرتے ہو، سن لو. انشاءاللہ ہم نے اپنی قوم کے لہو کو گرمایا ہے. انشاءاللہ ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں میں سرور کائنات کی محبت کو رچایا ہے. ہم نے ان کے دلوں کے تاروں کے اندر نام محمد سمایا ہے. انشاءاللہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے محمد کی محبت کو نکال سکتی نہیں. انشاءاللہ وہ دن گئے. اور میں کہتا ہوں لوگوں کو جو تویز دیتے ایک تویز ہم کو بھی ڈال دو، ہمارے خلاف بھی تویز کر کے کہو. تم تویز کرو، ہم محمد پر اتری ہوئی کتاب پڑھیں گے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ہمارا سہارا اسی کے نام نہیں لیتا کہ میں نے کبھی نام نہیں لیا، لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں، پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں. ایک آدمی خدا کی قسم، یہ میں مسجد میں اندر کھڑا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے کھڑا. اس کے قریب کا ایک آدمی مجھ کو ٹیلی فون کرتا ہے آج سے 3 دن پہلے. کہہ گئے علامہ صاحب ایک بڑی افسوسناک خبر ہے. ٹیلی فون پہ میں جانتا ہوں. کہہ گئے آپ کو پتا ہے میرا اس کے ساتھ ایک رابطہ ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے ضیاء الحق کو کہا ہے، منتیں کی، اقسام دیتی ہے. میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا آپ اپنا کوئی دفاع کریں، کوئی حفاظتی اقدام کریں. میں نے کہا حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. میں نے سنا اس نوجوان کی آواز کپ کپانے لگی. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک بڑے آدمی کو اس نے کہا. لیکن میں نے کہا اس نے تو بڑے آدمی کو کہا، میں نے بڑوں کے بڑوں کو کہا ہے. وہ جو کہتا ہے لمن الملک اليوم، سن لے، درباری ملا بھی سن لے، اور اس کا آقا مولا ضیاء الحق بھی سن لے. سن لو، اہل حدیث کی آواز شریعت میں نہیں، اہل حدیث کی آواز قرآن کا نفاذ، محمد کے فرمان کا نفاذ ہے. اور انشاءاللہ کرائے پر آنے والے لوگ دودھ پینے والے ہوتے ہیں، خون دینے والے محمد کے فرمانے ہیں. اور بولو خون دینے والے. اور آج تو کئی مفت کرائے پر ہمارے ہاں آ گئے. کرایہ ان سے لیا ہے، گاڑیاں ان کی استعمال کیا جو یہاں پر میں آ گئے. ان بیچاروں کو اگر پتا ہوتا
تو کہتے یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں. جاؤ سن لو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی آواز حق کی آواز ہے. اور لوگوں بولو اہل حدیث کی آواز حق کی آواز. اور حق نہ بکنا جانتا ہے نہ جھکنا جانتا ہے. حق نہ بکنا جانتا ہے نہ اونچی بولو حق نہ بکنا جانتا ہے نہ جھکنا کہ جفا کی تیر سے گردن وفاشیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اس خاکستر میں کتنی چنگاریاں تھیں. اللہ کی قسم ہے میں اتنا تھک گیا ہوں کہ ماں سوائے میرے خدا کے اور کوئی میری تھکاوٹ کو نہیں جانتا. دنیا میں شاید میری بیوی میری تھکاوٹ کو جانتی. دن کے سفر رات کے خطبات لیکن اب بھی گلا بیٹھا ہوا لیکن میں مطمئن ہوں انشاءاللہ. اس لیے مطمئن ہوں کہ سفر رنگ لا رہے ہیں تقریریں رنگ لا رہے ہیں انشاءاللہ. سفر بھی رنگ لا رہے ہیں اور تقریریں بھی. آج ایک دوست ابھی آیا کہہ رہے ہیں وہاں پولیس کھڑی کی ہوئی ہے تلاشی لینے کے لیے اور پوچھتے ہیں تم اہل حدیث یوتھ فورس کے تو نہیں ہو. میں نے کہا سنو لرز رہے ہیں جگر جس سے کو ہساروں کے زبان خلق پہ گر آ گئی تو کیا ہوگا تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. کعبے کے رب کی قسم میں منبر پر کھڑے ہو کہتا ہوں بے شمار لوگوں نے مجھے کہی جس نے طائف کے میدان میں بھی کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم. ہم بھی یہی کہتے ہیں صرف اتنی ترمیم کے ساتھ اللہم اہد قومی فإنہم حاسدون. لا یعلمون نہیں حسد نے ان کے دلوں کو چھلنی کر دیا. ٹوپیاں پہنے ہوئے بغیر پہن کے پہنے ہوئے سامن کے اندر سن لو تم سارے شرم نہیں آتی حکومت کے دیے ہوئے ستارے ٹانکے ہوئے ہیں اپنے چہروں پر اور تم حکومت کے دیے ہوئے ستارے ٹانکو. قیامت کے دن اگر حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا مجھ پہ راضی ہو گیا تو میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. میں کہوں گا کہ خون نہ کر دائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم. آقا اس کے سوا کوئی جرم نہ تھا کہ میں نے تیرے سوا کسی اور کا نام لینا گوارا. میں نے کسی کی فقہ کو تیری شریعت کے مقابل رکھنا گوارا. مر جانا گوارا. کعبے کے رب کی قسم ہے مر جانا گوارا ہے. غیر شریعت کو شریعت ماننا گوارا نہیں ہے انشاءاللہ. اور جوانوں زندہ رہنا جاگتے رہنا. اب بولو جاگتے رہنا. جاگتے رہو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ ہاتھ اٹھا کے. جاگتے رہنا انشاءاللہ. جاگتے رہو گے تو کوئی چور رات کی تاریکی میں نقب لگا سکے گا. جاگتے رہنا انشاءاللہ. چور بھیس بدل کے آتے ہیں کبھی کوئی بھیس. بے شرم بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے. اس قدر جھوٹ الزامات. ہم نے موچی دروازے میں جلسہ کیا 3 دن پہلے پریس کانفرنس کرنی شروع کی. کافر ہیں. قوم نے فیصلہ دیا تم جھوٹے ہو. ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار. اور آج بھی ریفرنڈم ہو گیا. آج بھی ریفرنڈم ہو گیا. تمہیں خدا کی قسم ہے لاہور والوں تم ہاتھ نہ اٹھانا. کوئی ہاتھ لاہور والا نہ اٹھائے. آج کے ریفرنڈم کو دیکھ لو. مسجد میں بیٹھے ہوئے لاہور سے باہر سے آنے والوں تمہیں خدا کی قسم اپنے ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو ریفرنڈم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ساری مسجد بھری ہوئی ہے. کرایہ تم دو لوگ ہماری بات سنیں گے. کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے احسان الہی ظہیر 1000 گناہگار ہے لیکن محمد کا اتنا وفادار ہے
کہ گردن کٹا سکتا ہے، محمد کی آبرو پہ آنچ آنے دے سکتا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ نہ محمد کی آبرو پہ آنچ آئے، نہ محمد کے یاروں کی آبرو پہ آنچ آئے۔ تم نے ساری کائنات لگا کے جو جلسہ کیا، ہم نے ایک دن کے نوٹس پہ جلسہ کیا تھا، دنیا دیکھ لے گی ہمارا جلسہ تم سے پڑا تھا۔ باتیں کرتے ہو، قوم نے تمہیں مسترد کر دیا ہے، اس لیے مسترد کیا ہے جو محمد کا وفادار نہیں وہ ہمارا بھی یار، اور بولو جو محمد کا وفادار نہیں وہ ہمارا بھی یار نہیں ہے، وہی ہمارا یار ہے جو محمد کا وفادار ہے انشاءاللہ۔ سب کہو صلی اللہ۔ بات یہ ہو رہی تھی محمد الرسول اللہ، ہم سے کیا لڑنا؟ ہم تو اسی نبی کے ماننے والے کہ جس نے ہم سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہم کو پتہ بھی نہیں کسی بات کا، ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے قبضہ کر لیں گے، اسٹیج پہ قبضہ ہو، پولیس بلائی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے پولیس سے حفاظت کرواتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کبھی کیا کرتا؟ پولیس بلائی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں۔ اور بلی سے ڈرتے ہیں یہ، اور لوگوں کو کہتے تھے بلی سے ڈرتے ہیں، یہ بغیر بلی کے ڈرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور مقابلہ ہم سے ہے، ہم سے۔ دنیا والوں تم نے دیکھا ہے 18 سال کا طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، اس میں تحریک ختم نبوت بھی گزری ہے، اس میں تحریک نظام مصطفیٰ بھی گزری ہے، اور آج تحریک مصطفیٰ بھی گزر رہی ہے انشاءاللہ۔ ہم کو تو کوئی جرنیل نہیں ڈرا سکتا، یہ کانے مولوی کیا ڈرائیں گے جن کی ایک آنکھ کو بھی سورج گرہن ہوا ہے، انہوں نے کیا ڈرانا ہے؟ سیال حق سے جو پنڈی میں موجود تھے ان کو یاد ہے، میں نے اتنی سخت تقریر لاہور میں نہیں کی جتنی راول پنڈی میں کی ہے۔ میں نے کہا تھا امیر المومنین پہلوں کے دور میں ڈسپلن گیا، نظم و نسق گیا، اتحاد گیا، اور تمہارے دور میں ایمان گیا ہے۔ جاؤ انہوں کہہ لو تسی کلے نہیں کہندے تو مامے نہیں نال لے جاؤ، منصورے سے اس کے مامے کو بھی ساتھ لے جاؤ کہ ماما جی آپ بھی ساتھ چلے سفارش کے لیے۔ جاؤ اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سازشوں کی انتہا کر دو، جتنی تدبیریں ہیں کر لو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میں وہی کہتا ہوں جو مدینے والے نے کہا تھا، ساری خدائی تمہاری طرف، اکیلا خدا میری طرف ہے، اکیلا خدا انشاءاللہ۔ عقیدہ یہ ہے جس کو خدا نقصان نہ پہنچائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی نہیں، لیکن تویز بیچنے والوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ انشاءاللہ جس کو خدا، اللہ کی قسم ہے، جس دن اس نوجوان نے قریب ان کر کے کہا میں مسکرا رہا تھا اور اپنے رب کو کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حسبی اللہ ہو، اور سارے پڑھو حسبی اللہ ہو، نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ جس کا تو ساتھی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی؟ اللہ تو ہمارا ساتھی بنے رہنا، یہ دعا کرتے رہو، اللہ تو ہمارا ساتھی اور تو ہمیں اپنی راہ پہ لگائے رکھنا، تو ہمیں اپنی راہ پہ انشاءاللہ، جب تک ہم اس کی راہ پہ لگے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو گزند پہنچا سکتی؟ کتنے مر گئے ہم کو مارنے والے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بھٹو نے بھی ہم کو مارنا چاہا، 2 قتل کے مقدمے چلائے، اور میں نے زندگی میں کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی، سچی بات ہے، کبھی میں نے مرغی بھی ذبح نہیں کی، وہ بھی میں کہتا ہوں جہاں مولوی محمدین سے ذبح کروا لو کہ سری پاوے اس کو دے دینا باقی گوشت تم رکھ لینا۔ مجھ کو کہا دو قتل کر کے، اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا حسبی اللہ نعم الوکیل۔ یا خان کے دور میں بھی مقدمہ چلا، اس وقت بھی یہی آواز تھی حسبی اللہ ہو، اور وظیفہ کہتے ہیں وہابیوں کو وظیفہ نہیں آتا، آج وظیفہ یاد کر لینا،
حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا. انشاءاللہ جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کو کوئی گزند پہنچ سکتی. اور جس نے وظیفہ پڑھنا یا ضیاء الحق یا ضیاء الحق یا ضیاء الحق، اور اللہ نے کہنا ہے ایرا بیڑا تھلے ال تک، پھر یہی آواز آنی ہے نا. تم کہو یا ضیاء الحق یا ضیاء الحق، ہم کہیں گے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا. اور دیوانہ حق کا اظہار کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک جسم میں جان، قلم میں لکھنے کی طاقت، زبان میں قوت گویائی باقی ہے. اللہ تو گواہ رہنا جب تک یہ طاقتیں موجود ہیں وفاداریاں آسمان پر تیرے لیے، زمین پر تیرے مصطفیٰ کے لیے ہیں، اور کسی کے لیے وفاداریاں نہیں ہیں. انشاءاللہ صرف تیری وفاداری، صرف تیرے مصطفیٰ کی وفاداری، اور کسی غدار سے یاری نہیں ہے. انشاءاللہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. اپنے بھی ہے ناراض، بیگانے بھی ناخوش، نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ہم چوبے مسجد نہیں ہے، نہ سوختنی نہ فروختنی. تم تو چوبے مسجد ہو، بازار میں تمہاری ٹکا قیمت نہیں، جلانے کے تم کام نہیں آتے، تم ہو کس کام کے؟ حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، دن رات کسی کی بات نہیں، صرف ہماری بات، صرف ہماری مخالفت. تم قیامت کے دن آنا اپنا نامہ اعمال لے کے کہنا رسول کے سامنے حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے، یہ تیرے لیے لڑ رہا تھا، ہم اس کو پشت میں خنجر مار رہے تھے. تم کہنا، اور میں بھی کہوں گا، صدیق و فاروق اس کے دانے اور بانے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا. میں کہوں گا آقا اپنے بھی مارتے تھے، بیگانے بھی مارتے تھے، لیکن میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو خدا کے لیے، اس کے مصطفیٰ کے لیے، اور مروں گا تو رب کے لیے، رب کے رسول کے لیے. اللہ کے رسول خنجر اپنوں نے بھی مارے، بیگانے تو بیگانے ہی تھے، لیکن اللہ کا شکر کہ پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے پائی ہے. سن لو، بات ایسے ہی طویل ہو گئی. اصل میں اس امام شجاعت کا تذکرہ ہو تو پھر بات بڑھ ہی جایا کرتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مومنو یاد رکھو، اہل حدیثوں، ایک بات سن کے جانا آج، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے بہت انعامات ہیں ہم پر. اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، سر دیا ہے سوچنے کے لیے. اللہ کے بڑے انعامات. لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ ساری نعمتیں، مال، دولت، اولاد، بھائی، رشتہ دار، خوشی ایک طرف، اور اللہ نے جو اسلام کی نعمت عطا کی ہے اس کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کرتی. خدا کی قسم ہے. اور میری بات سن لینا، سنو، یہ قرآن رب کا میرے ہاتھ میں ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری بات سن لو. اللہ کا یہ انعام کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. اور اس سے بھی بڑا انعام یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے. خدا کی قسم ہے، لوگ اسلام لا کے بھی ہندو بنے ہوئے ہیں، لوگ اسلام لا کے بھی آزری کر رہے ہیں، لوگ اسلام لا کے بھی بت فروشی میں مبتلا ہیں، بت گری میں مبتلا. اور اہل حدیثوں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کے یہ اپنا بنایا ہے یا اپنے مدینے والے کا بنا رکھا ہے، کسی کی طرف تمہاری نسبت نہیں. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس انعام کا کوئی انعام مقابلہ کر سکتا نہیں. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام. اور اس انعام کا حق کس نے ادا کیا؟ اس نے ادا کیا
جس نے اپنی وفاداریوں کو رب رسول کے لیے رکھا، رب رسول کی وفاداری میں کسی کی وفاداری کو شریک اس نے حق ادا کیا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی. شجاعوں کا شجاع، بہادروں کا بہادر، دلیروں کا دلیر، اماموں کا امام، قائد اعظم، امام دین. اتنا بہادر کہ غزوہ احزاب کے موقع پر 24,000 کا لشکر جرار مدینے پہ حملہ ہوا، 2 ڈویژن فوج. نوجوانوں میری بات آج دل کے لوح پہ لکھ کے جانا، 2 ڈویژن فوج. 1400 سال گزر چکے ہیں اب اس واقعے کو، 1400 برس. آج تک جبکہ زمانہ بڑی بڑی فوجوں کا زمانہ ہے، آج تک کبھی اتنی چھوٹی بستی پر اتنے بڑے لشکر نے حملہ، آج تک 1400 سال. مدینے کی کل آبادی، بچے بوڑھے جوان 5000، کل آبادی مسلمان غیر مسلم، کل آبادی کتنی؟ حملہ کتنوں نے کیا؟ 24,000. نبی پاک نے کہا نکلو اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے. تو مولوی ہوتا کہنے کے شاید جب میں طویل کر لا پہنا، امام دامن بند لگا. قیادت شاہینوں کے ہاتھ میں تھی، آج کبوں کے ہاتھ میں ہو گئی. کیا انسان ہے؟ دیکھا چہرے پہ بل نہیں پڑا. کہا بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھ گئے. آمنہ کا لال فرماتا ہے تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے. سکتا زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، سکتا تاری ہو گیا. یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا دشمن بہت بڑی تعداد میں، تم میں سے جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے، میری طرف سے اجازت ہے، واپس چلے جاؤ. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ہم چلے گئے تو آپ کیا کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہو محمد کی قبر اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا پوچھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں گے؟ فرمایا تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا، میں اکیلا لڑوں گا. دنیا کی کوئی طاقت محمد کی پشت کو نہیں دیکھے گی، میں مقابلہ کروں گا. کبھی دیکھا ہے کائنات میں ایسا شجاع؟ سعد اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جائیے لڑیے، جب تیرا رب تجھ کو فتح دے دے تو ہم کو بتلا دینا، ہم بھی مال غنیمت لینے آ جائیں. کہا یا رسول اللہ ہم وہاں ہیں، ابھی حکم کرو. اس پہاڑ کی چوٹی سے کود پڑے، یہ نہ پوچھیں گے کہ کیوں کہا ہے. لا يسألون اخاهم حين ينظرهم في النائبات على ما قال برهانا. ہم یہ نہیں کہیں گے کیوں کہا ہے، پہلے مر جائیں گے پھر قیامت کو پوچھ لیں گے آقا کیوں کہا تھا. ہم وہ ہیں، ہم پلٹنے والے نہیں. محمد کا چہرہ دمک اٹھا صلی اللہ. فرمایا پھر تم پلٹنے والے نہیں تو تمہارے رب کی رحمتیں بھی پلٹنے والی نہیں ہیں. چلو پھر رب کی رحمت کو بھی دیکھو. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. تم جا کے خیمہ بن ہوئے، آسمان والے نے کہا تم نکل آئے، اب تم آرام کرو، رب لڑے گا، رب لڑے گا. رات کو سوئے، صبح اٹھے تو دیکھا 24,000 کا لشکر اپنے خیمے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. اذ جاءتکم جنود، ہم نے وہ لشکر دے بھیجے جن کو تمہاری آنکھیں دیکھ. خدا کے بندو اٹھو، ٹکرا جاؤ باطل سے، لڑو باطل سے.
اعلان کرو پاکستان میں اگر چلے گا یا رب کا قرآن چلے گا یا محمد کا فرمان چلے گا، اور کوئی چیز چل سکتی انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی اس مصطفیٰ کی صلی اللہ، اس نے اس کائنات سے جاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک ریاست عطا کی، پہلے نبیوں سے ہٹ کر ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب اس کی قیادت کے لیے بھی ایسا ہی شخص چاہیے تھا جس کے سینے میں شیر کا دل اور چیتے کا جگر ہو، وہ چاہیے تھا جس کی محمد نے خود تربیت کی ہو، وہ چاہیے تھا جس کو خود رسول نے اس کے لیے تیار کیا ہو، وہ چاہیے تھا جو ساری جنگوں میں محمد کے جھنڈے کے نیچے لڑا ہو، وہ چاہیے تھا جو اسی شجاعت کا وارث ہو جو محمد کا خاصہ تھی صلی اللہ ہو۔ اور چشمے فلک نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا کہ ساری کائنات لرز رہی ہے، آسمان دیکھ رہا، زمین دیکھ رہی، ساری کائنات پہ لرزہ تاری۔ کیا ہوا؟ کوہستان کے قبائل مرتد ہو گئے۔ کیا ہوا؟ دشمنوں نے مدینے پہ چڑھائی کر دی ہے۔ کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب نے چادر نبوت پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ کیا ہوا؟ قبائل عرب نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ لشکر اسامہ روم کی سرحدوں پہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ 5 طرفہ الغاز، قبائل کوہستان کا اعتراض، مسیلمہ کذاب کا نبوت سے انکار، قبائل عرب کا زکات دینے سے انکار، پھر ایک ہی لشکر مدینے کی حفاظت کے لیے اسامہ کا، وہ بھی باہر جا رہا ہے۔ لڑز رہے ہیں لوگ، علی جیسا دلیر، فاروق جیسا شجاع، ابو عبیدہ جیسا بہادر، سعد بن ابی وقاص جیسا فاتح، خالد بن ولید جیسا سیف اللہ، سب لڑ رہے ہیں۔ اور کوہ ہمالہ کی طرح پروکار کھڑا ہے تو محمد کا یار غار کھڑا ہے، سب لڑ رہے ہیں۔ صدیق کے چہرے پہ طمانینت ہے، اطمینان ہے۔ بوڑھا ابو بکر، جوان گھبرا رہے، بوڑھا مسکرا رہا ہے۔ کہا جاؤ لشکر اسامہ کو کہو روانہ ہو جائے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ محمد کی بستی پہ حملہ ہو گیا تو کون روکے گا؟ یہی چند نوجوان ہیں دفاع کے لیے، یہی یوتھ فورس باقی ہے، ان کو اگر بھیج دیا دفاع کون کرے گا؟ ہائے ابو بکر تیری قبر پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل۔ یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے خلفائے راشدین، یہ ہے محمد کے وارث، یہ ہے انبیاء بنی اسرائیل کی مثل، یہ ہے جن کی اطاعت محمد کی اطاعت، محمد کی اطاعت خدا کی اطاعت، یہ ہے کہ جن کی پیروی کرنے والوں کو خدا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ گھبرا رہے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ لشکر اسامہ کون حفاظت کرے گا؟ کوہ وقار کھڑا ہے، کہا ما حللت عقدۃ عقدھا رسول اللہ۔ سن لو، جس جھنڈے کو اس مدینے والے آقا نے اونچا کیا ہے ابو بکر نیچا نہیں کر سکتا۔ جاؤ لشکر اسامہ کو تو روانہ ہو جاؤ۔ لشکر اسامہ روانہ ہوا، قبائل کوہستان نے مدینے پہ حملہ کی، نیت سے تیاری شروع کر دی۔ ابھی ان کے دفاع کی تدبیر ہو رہی ہے کہ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیتے۔ ابو بکر ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ خبر پہنچی کہ معلوم ہوا مسیلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویدار، 60,000 کا لشکر جرار اکٹھا کر کے
نبی کی امت کو شکست دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ صدیق مسکرا رہا ہے، کہا جاؤ ابو جہل کے بیٹے اکرما، تیرے باپ نے تیرے خاندان کو بدنام کیا، تو محمد کی غلامی کر کے اپنے خاندان کو نیک نام کر لے۔ جا مسلمہ کذاب کا سر کاٹ کے لاؤ جو میرے محمد کی چادر نبوت پہ ہاتھ ڈالتا۔ جاؤ اٹھاؤ فلان مجاہد، جاؤ کوہستان کے مرتدین کی سرکوبی کرو۔ روانہ ہو گئے لشکر۔ اب مدینے میں کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ پتا چلا کہ چند لوگوں نے صرف زکات سے انکار کیا، عشاء کی نماز پڑھائی، کہا رک جاؤ، مدینے میں کوئی بوڑھوں کے سوا موجود ہی نہیں۔ کہا محمد کے بوڑھے ساتھیوں اٹھو، گھروں میں جاؤ، تلواریں لے کے آؤ۔ فاروق کہنے لگے ابو بکر تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا جو دین کی ایک قدر کو چھوڑنا چاہیں، جو زکات نہیں دیتے میں ان کی گردنوں کو اڑا دوں۔ فاروق کہنے لگے ابو بکر کتنے میں ہاتھ کھولنا چاہتے ہو؟ مجھ کو بھی لوگ کہتے ہیں کتنے میں ہاتھ کھولنا چاہتے ہو؟ سن لو، ہم محاذوں کے نگران نہیں، ہم سپاہی ہیں، لڑنا ہمارا کام، محاذوں کی نگرانی رب کا کام ہے۔ ہمارا کام محاذوں کی نگرانی، لڑنا ہمارا کام ہے۔ کہا ابو بکر تم کو کیا ہو گیا؟ کوئی نوجوان نہیں رہا، بوڑھے، یہ بوڑھے بھی چلے گئے تو مدینے میں کون رہ جائے؟ وہی بات کہی جو اس کے آقا نے کہی تھی، تربیت بھی تو اس نے دی ہے نا۔ کہا جاؤ ان کو کہو لڑو، محمد کا ساتھی اپنے جیتے جی اسلام کی سرحدوں کو غیر محفوظ دیکھنا گوارا کر سکتا؟ جاؤ ان کو کہا نکل جاؤ۔ فاروق دلیر آدمی تھا، اس نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ مدینہ ملنا ہو جائے گا۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا فاروق کے سینے پر، کہا جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، اور تو بڑا دلیر تھا، آج بزدلی کی باتیں کرتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، رضیت ان تجر الکلاب بارجل امہات المؤمنین، مجھے یہ گوارا ہے کہ محمد کی بیوی صدیق کی بیٹی عائشہ کے دامن کو کتے گھسیٹتے پھرے، لیکن یہ گوارا نہیں میرے جیتے جی محمد کے دین میں تبدیلی ہو جائے، مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ میں امہات المومنین کے دامنوں کو کتوں سے گھسوانا گوارا کر سکتا ہوں، اپنے جیتے جی محمد کے دین میں تبدیلی گوارا کر سکتا میں نہیں گوارا کر سکتا۔ کہا مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے میں وہی کہتا ہوں جو میرے آقا نے کہا تھا، جب تک بوڑھے ابو بکر کے جسم میں جان ہے، جب تک میری لاش کو رون نہیں دیا جاتا، دشمن مدینے پہ حملہ کی جرت کر سکتا میں مقابلہ کروں۔ یہ تھے محمد کے تربیت یافتہ صلی اللہ ہو، یہ تھی خلافت کہ ایک ایسا آدمی نبی کے بعد نبی کی مسند خلافت پر بیٹھنا چاہیے تھا جو اسی جرأت اور شجاعت کا مالک ہو جو محمد کا خاصہ تھی صلی اللہ ہو۔ اور اس دور میں ابو بکر سے بڑا جری آدمی کوئی کائنات میں موجود، سب کے پتے پانی ہو گئے۔ اگر پہاڑ کی طرح کھڑا تھا تو تنہا ابو بکر کھڑا تھا، اور یہاں سے پھر خلافت راستہ کا آغاز ہوا، اور اس میں کیا پیچ پڑے، کیا مسائل پیدا ہوئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ خطبات جمعہ میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔